اچھا عمران جلوانی صاحب آپ سے میں سوال پوچھنا چاہوں گا. سورہ ناس کا ذکر بھی آیا, اس میں الذی یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسے ان سے پناہ مانگی ہے, کیا یہ وسوسے وہی وہم ہے جو ہم جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں؟ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, سب سے پہلے سمیع صاحب اور ہبہ علی خان, میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور آپ کے توسط سے سامعین ناظرین کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اسم. اے ایمان والو بدگمانی سے بچو. وہم کا مطلب ہے گمان, کیونکہ بہت زیادہ گمان جو ہیں وہ گناہ کے کام ہیں. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا. یا ایھا الذین آمنوا ایاکم والظن, اے مومن ایمان والو بدگمانی سے بچو, برے وہم سے بچو. فإن الظن اکذب الحدیث, وہم کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں, یہ جھوٹی بات ہے. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ان ظن اکذب الحدیث, یہ جھوٹی بات ہے. ولا تحسسوا, کسی کی ٹوہ میں نہ پڑو. ولا تجسسوا, کسی کے پیچھے نہ کرو, جاسوسی نہ کرو. ولا تحاسدوا, کسی کے ساتھ حسد نہ کرو. ولا تباغضوا, کسی کے لیے بغض نہ رکھو. ولا تدابروا, کسی سے قطع تعلقی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا, آپس میں بھائی بن کے رہو. اب آپ کی بات میں, یہ پہلے میں نے قرآن اور حدیث کو کوٹ کیا, اور اب جو قرآن میں آیا کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو وسوسہ کرتے ہیں, وہم ڈالتے ہیں آپ کو, آپ کے دل میں, وہ جن اور انسان میں سے. ایسے جنات بھی ہیں اور ایسے انسان بھی ہیں. جو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں زکوٰۃ جو جمع ہوئی اس پر مقرر کیا کہ اس کو سنبھال کے رکھیں آپ اس پہ. تو رات کی تاریکی میں ایک شخص آیا, اس نے اس میں سے غلہ اٹھایا, تو حضرت ابو ہریرہ نے ان کو پکڑ لیا کہ کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول اللہ کے پاس لے کے جاؤں گا. اس نے کہا میں بڑا غریب ہوں, میرے بچے ہیں, میں بڑا پریشان ہوں, مجھے چھوڑ دو. تو انہوں نے چھوڑ دیا. صبح جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات جو تیرے پاس قیدی تھا تم نے اس کا کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا, مگر اس نے کہا میرے بال بچے ہیں, اس طرح مجھے رحم آ گیا, میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اچھا وہ رات پھر آئے گا. تو پھر رات ہوئی تو اس کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو آئے گا. تو وہ چکر لگا رہا تھا, اتنے میں دیکھا کہ وہی شخص آ رہا ہے, وہاں سے غلہ اٹھا رہا ہے. تو پھر انہوں نے پکڑ لیا کہ بھئی کل تم نے مجھے جھوٹ بول کے اس طرح تم نے سامان اٹھایا. اور اس نے کہا نہیں ہے, میری بات کو مان لو, میرے گھر میں کچھ بھی نہیں, اور اس طرح میری اولاد ہے, اس طرح انہوں نے پھر چھوڑ دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو مجلس میں پوچھا ہاں ابو ہریرہ رات کے قیدی کا تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو پکڑ لیا, میں آپ کے پاس لے کے آ رہا تھا, مگر اس نے پھر یہی باتیں بتائیں, مجھے رحم آ گیا, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا آج رات وہ تجھے ملے گا. رات کو پھر وہ چکر لگا, رات کی تاریکی میں آ گیا, تو انہوں نے پھر پکڑ لیا. اس نے پھر وہی ہیلے بہانے کیے. انہوں نے کہا نہیں میں نے آج تمہیں نہیں چھوڑنا. میں نے کہا اچھا اگر تم مجھے چھوڑ دو گے نا تو میں تمہیں ایک بات سکھا دوں گا جس سے تم وسوسوں سے بچ جاؤ گے. علامہ صاحب وہ بات کیا ہوگی یہ ہم بریک کے بعد جانیں گے, کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے. ناظرین علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ. ناظرین ویلکم بیک. اور مولانا عمران جلوانی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا فرمایا؟ جی جب وہ تیسرا دن ہوا, یعنی کہ اس نے جب پکڑ لیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک اچھی بات بتاؤں گا جس سے تم وساوس سے, شیطان مردود سے, جنات سے بچ جاؤ گے. میں کہا اچھا تو سکھائیں. کہا وہ آیت الکرسی ہے. ٹھیک ہے, سورہ, ہاں آیت الکرسی ہے.
تو اس کے بعد وہ چلا گیا. تو صبح کو جب آپ نے پھر مجمع میں پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح ہوا, مجھے یہ بات سکھائی. تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا جس کو تم نے 3 مرتبہ پکڑا, بریک میں بتا رہے تھے, مگر وہ تھا تو جھوٹا, مگر تمہیں سچی بات سکھا کے گیا. تمہیں سچی بات کیا سکھا کے گیا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اس میں ساری اللہ تعالیٰ کی 27 مرتبہ اللہ کا نام ہے اس میں. تو اس میں وہ آپ دم کریں 3 مرتبہ, آپ 1 مرتبہ کریں گے تو آپ کے قریب کوئی جنات شیطان نہیں آئیں گے, 3 مرتبہ کریں گے تو آپ کے گھر میں بھی نہیں آئیں گے. تو آپ اس کا ورد کریں. اور جو آپ کہہ رہے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, ایسے جنات بھی ہیں اور ایسے انسان بھی ہیں کہ آپ کو خام خواہ وہم میں ڈالتے ہیں. وہم ہے گمان کا نام. تھوڑی میری بات سمجھیے گا, جس کا ایمان ہوتا ہے کمزور وہ اس راہ پر چل پڑتا ہے, جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے من اعتمد علی مال فقد قل, جو مال پہ یقین کرے گا اس کا مال تھوڑا ہو جائے گا. ومن اعتمد علی سلطان ہی فقد ذل, جو سلطنت پہ حکومت پہ یقین کرے گا اس کی حکومت ختم ہو جائے گی. ومن اعتمد علی علم ہی فقد دل, جو اپنے علم پہ یقین کرے گا وہ اس میں گمراہ ہوگا. ومن اعتمد علی الناس فقد مل, جو لوگوں سے امیدیں باندھے گا وہ نا امید ہوگا. ومن اعتمد علی عقل ہی فقد اختل, جو اپنی عقلوں پہ چلے گا وہ اس میں چوٹ کھائے گا. ومن اعتمد علی اللہ فلا قل ولا ذل ولا دل ولا مل ولا اختل, مگر جو اللہ کو اپنا یعنی کہ رہبر بنائے گا, اللہ پہ یقین کرے گا, نہ اس کا مال تھوڑا ہوگا, نہ وہ ذلیل ہوگا, نہ خوار ہوگا, نہ نا امید ہوگا. یہ ساری باتیں جو تعلق رکھتی ہیں وہم کی, وہ ہے ایمان کے یقین کے ساتھ. ایمان جتنا مضبوط ہوگا آپ کا یقین اتنا مضبوط ہوگا. ایک مجھے بات کرنے دیں, اس کو میں آخری لفظ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر لا الہ الا اللہ یہ ہر چیز کی نفی ہے. اگر آپ زبان سے بول رہے ہیں یہ الفاظ ہیں, اگر یہ دماغ میں ہے تو یہ افکار ہیں, اگر یہ کان میں ہے تو یہ آواز ہیں, اگر یہ کتاب میں ہے تو حروف ہیں, نقوش ہیں, مگر یہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کے دل میں آ جائیں تو یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. اصل بات جو ہے وہ دل میں اللہ کا یقین, اس کے علاوہ کسی چیز کا یقین نہ لانا, یہ ہے ایمان. بالکل. یہ یقین جب آ گیا آپ ان وساوس, وہم و گمان, ان چیزوں سے بالاتر ہو جائیں گے. بے شک. حضرت نے فرمایا نا اس میں یہ, اگر آیت الکرسی کو بلند آواز سے پڑھا جائے نا تو جہاں جہاں تک سنی جائے گی وہ پورا گھر جو ہے محفوظ ہو جائے گا ہر قسم کے جادو سے اور دیگر خطرات سے. اور مزید یہ کہ جب یہ آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے تو اللہ کے ذمہ کرم پر سارے معاملات چلے جاتے ہیں. کہ اگر کوئی کہہ دے کہ بھئی بلی راستہ کاٹ گئی, اب تم آگے نہیں جاؤ, آج کام پر مت جاؤ, تو وہ کہے کہ میں تو جاؤں گا اپنے کام سے, میرے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں, اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس یقین کی لاج رکھتا ہے, کبھی بھی اپنے بندے کو وہ رسوا نہیں فرماتا.